اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی بات کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کا استعمال ایک پتھر پر کیا تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے نکل گئے. بنو اسرائیلیوں کا تعلق 12 قبیلوں سے تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر ایک قبیلہ الگ الگ چشمے سے پانی پیے گا. اس طرح کی باتیں ہمیں اور آپ کو یا تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ پتھر سے پانی نکلا کیسے، یا سمجھ میں آتی بھی ہے تو بہت تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے. لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اسی زمین کا ایک مادہ جسے مقناطیس کہتے ہیں، چمبک، جو اپنی طرف لوہے کو کھینچ کر لاتا ہے، اس زمین سے نکلنے والا ایک مادہ مقناطیس، اس کے اندر جب صلاحیت ہے کہ وہ لوہے کو کھینچ لے، تو اسی زمین سے نکلنے والا پتھر کے اندر بھی صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو کھینچ لے. اور پھر اس چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ پتھر نے پانی کیسے دیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پتھر سے اگر وہ پانی کو نکالتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور سمجھ سے آگے کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے پانی کے اندر اپنی انگلی کو ڈالا، پانی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ غالباً 80 صحابہ نے اس پیالے سے پانی کو پی لیا اور پانی ختم نہیں ہوا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت ہوئی. کچھ روٹیاں تھی، کڑاہی میں کچھ گوشت تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر چپکے سے کہا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے اور 2 چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیجیے، اور لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ سب چلو، جابر کی یہاں دعوت ہے. حضرت جابر بھی گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، آگے آٹا بھی نہیں ہے اور مزید گوشت کا انتظام بھی نہیں ہے کہ جلدی سے تیار کیا جا سکے. جتنا ہے اتنے میں تو 4-5 آدمی کا ہی مشکل لگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر جا کر اپنے گھر میں بول دو کہ روٹی کے ڈالی کے اندر کوئی ہاتھ نہ لگائے.
کڑاہی کے اندر کوئی چمچ نہ لگائے. روٹی کی تقسیم ہمارے ذمے ہوگی، گوشت کی تقسیم ہمارے ذمے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بیٹھا دیا، ایک ایک روٹی نکال کر کھلاتے رہے، گوشت کی بوٹیاں ہر ایک کے پلیٹ میں نکالتے رہے. سارے صحابہ فارغ ہو گئے اور روٹی اور گوشت گھٹا تک نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھنے والا ہے. اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا کام اگر کسی نبی کی ذات سے ظاہر ہو تو شریعت کی اصطلاح میں اسے معجزہ کہا جاتا ہے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، اس شخص نے، اس نبی نے کر کے دکھایا. اس کا مطلب کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے. اس کی باتوں پر ایمان لانا، خود اس کی ذات پر ایمان لانا اور جو بھی یہ کچھ کہے ان سب باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے اس طرح کے عمل کو دیکھ کر لازم اور ضروری ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کرایا کہ پتھر پر کوئی پانی نہیں، پتھر سے پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن موسیٰ اپنی لاٹھی کا استعمال کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیا ماجرا ہوتا ہے. ایک چشمہ نہیں بلکہ 12 چشمے پھٹیں گے اور ہر قبیلے والے الگ الگ چشمے کا بہت ہی فراوانی کے ساتھ وہ اپنا استعمال کریں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ پیو اللہ کا رزق استعمال کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچانا. فساد صرف لڑائی اور جھگڑے کو نہیں کہتے. اللہ کا کوئی بھی حکم ٹوٹے گا فساد کے اندر داخل ہوگا. ہمارے استاد نے ایک موقع پر فرمایا کہ جہاں کہیں نبی کی سنت چھوٹے گی وہیں آدمی جا کر پھنسے گا. آج ہم دعوتوں کا ذرا معائنہ کریں، ولیمے کی دعوت ہو یا بارات کی دعوت ہو، کتنی سنتیں تار تار ہو جاتی ہیں اور کتنے نبی کے احکام اور اللہ کے احکام توڑتے ہیں، لیکن اس کی کوئی خبر تک نہیں رہتی. پھر اس کے بعد پریشانیوں کی شکایت اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکایت اور قرضے کی شکایت تو عام بات ہے. یہ ساری چیزیں بس وہیں سے آ رہی ہیں کہ ہم نے بارات کے اندر، ولیمے کے اندر نبی کی سنت کو ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے مصیبتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. اتنی مہنگی شادی ایک نہیں بلکہ اتنے میں 4 ہو جائیں گی، لیکن ایک ہی میں اتنا آدمی خرچ کر ڈالتا ہے کہ دوسرے کی وسعت تک نہیں رہتا، چاہے جو بھی وجہ ہو. بہرحال وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا. یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو من اور سلوہ کھلا رہا تھا، بہترین کھانا، بٹیر اور شیرینی چیز. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہی کھاتے رہیں گے، ہر روز بریانی ہی کھائیں گے، کیسے کام چلے گا؟ ہم لوگوں کے لیے تو کیا چاہیے؟ من بقلیہا و قصائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، دال چاہیے، بصلیہا پیاز چاہیے. یہ ساری چیزیں چاہیے. من و سلوہ کب تک کھاتے رہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ عجیب و غریب قوم، اچھی چیز کو گھٹیا چیز میں تم بدل دے رہے ہو. بنے بنائے تمہیں مل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر تم پیاز، لہسن اور گیہوں کی بات کر رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم
جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تو نے مانگا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دے گا، جا کر کھیتی کرو، پانی ڈالو، محنت کرو، کدال چڑھاؤ، فاوڑا چلاؤ، ساری چیزیں استعمال کرو، اس کے بعد تمہیں من کے مطابق دیا جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے لیے دو چیزیں مقرر کر دی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جسے آج اسرائیل کہا جاتا ہے۔ الذلۃ والمسکنہ، جہاں کہیں رہیں گے ذلت کی زندگی گزاریں گے اور فقر و فاقہ کی زندگی گزاریں گے، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے۔ چوتھے پارے کی ایک آیت ہے، اینما ثقفوا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہاں یہ بتایا گیا کہ ذلت اور مسکنت اور فقر و فاقہ کی زندگی تو یہ گزاریں گے، البتہ اگر اللہ نے اپنے قانون کے مطابق انہیں امان دے دیا تب تو ٹھیک ہے، یا لوگوں سے ان کی مصالحت ہو گئی تو یہ کچھ زندگی ٹھیک ٹھاک گزار لیں گے، ورنہ ذلت پیچھے نہیں چھوڑ پائے گی اور فقر و فاقہ انہیں چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ تھوڑا سا خدشہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، فلسطین کے اندر گویا کہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن وہ کوئی حکومت نہیں ہے، امریکہ کی ایک چھاونی ہے، پولیس چھاونی۔ جس دن امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اپنا ہتھیار دینا بند کر دیا، اپنے اوزار دینے بند کر دیے، اپنی مدد کرنا بند کر دیا، اس دن ان کی حالت بدتر سے بدتر ہو جائے گی۔ آج صرف امریکہ کے بلبوتے پر ان کی گویا کی حکومت وہاں قائم ہے، اور حکومت نہیں کہی جا سکتی بلکہ امریکہ کی فوجی چھاونی کہی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں وہ جی رہے ہیں۔ اور پھر ذرا ہم سوچیں تو یہودیوں کی جماعت آج سے نہیں، اسلام کے آنے سے پہلے سے ہے، پہلے ہی سے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان سے مناظرہ کرنے میں صرف کر دیا، ان سے دین کی حفاظت کرنے میں پورے وقت کو لگا دیا۔ جب پرانے زمانے سے ان کی جماعت چلی آ رہی ہے تو پھر ان کا قبضہ فلسطین پر نہیں، عقل تو یہ کہتی ہے کہ کم از کم آدھی دنیا پر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بس یوں سمجھ لیا جائے کہ ایک سفید کپڑے پر کالے دھبے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت اس دنیا کے اندر ہے؟ نہیں، رتی برابر۔ اور پھر بڑی مصلحت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ وہاں جمع کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ ملک شام کے اندر وہ آئیں گے، اپنی فوج کے ساتھ یہودیوں سے جہاد کریں گے۔ اب اگر یہودی تتر بتر ہوں گے اس ملک میں، اس ملک میں، اس ملک میں، اس ملک میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جہاد کرنا بڑا مشکل ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت سے ان لوگوں کو فلسطین کے اندر جمع کر دیا ہے تاکہ جہاد کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ہماری پولیس جب سزا دیتی ہے تو پکڑ کر لاتی ہے اپنے پولیس چوکی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سزا دینا ہوتا ہے تو وہ خود پہنچا دیتا ہے کہ تم وہیں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا، قبض کرنا تھا کسی دوسرے ملک میں، اور وہ شخص سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دوسرے ملک میں۔ حضرت اسرائیل پہنچے، وہ غور سے دیکھنے لگے کہ ٹائم تو قریب ہو چکا ہے، تم یہاں بیٹھو، حالانکہ روح وہاں قبض کرنی ہے۔ جس کی روح قبض کرنی تھی اس نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسرائیل ہے، اب لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی حکومت تو ہوا پر ہے، آپ مجھے ہوا کے ذریعے سے یہاں بھیج دیجئے، کہیں دوسری جگہ بھیج دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے سے وہیں بھیج دیا جہاں اس کے لیے روح قبض کرنا لکھا ہوا تھا۔ پہنچ گیا وہ، حضرت اسرائیل بھی پہنچے، کہنے لگے کہ وہ وہی میں سوچتا تھا کہ تم وہاں کیسے ہو، تمہاری روح تو یہاں قبض کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک موقع سے ہر ایک کو وہیں پہنچا دے گا جہاں وہ پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کھوج کھوج کر اور تلاش کر کر کے یہودیوں سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے فلسطین پہنچا دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے اندر تشریف فرما رہیں گے اور وہاں سے اچھے طریقے پر ان سے جہاد کر سکیں گے۔ پھر ان کی ذلت اور مسکنت کا بہت برا حال ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مارے گئے۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں برے طریقے پر پیٹے گئے۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بیر معونہ کا واقعہ، کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ عرض کیا کہ ہماری قوم کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ صحابہ کو ہمارے یہاں بھیج دیں تاکہ اسلام کی تعلیم یہ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چکر میں رہا ہی کرتے تھے کہ کیسے یہ اسلام پورے طریقے پر پھیل جائے۔ 70 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیج دیا۔ پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ کفار و مشرکین نے پورے طریقے پر 70 صحابہ کو گھیرے میں لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب کو تلوار سے قتل کر دیا۔ صرف ایک صحابی عمر ابن امیہ زمری اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ 69 صحابہ ایک ہی وقت میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے۔ جب وہ بھاگ رہے تھے، راستے میں 2 کافروں سے ملاقات ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جس کے 69 ساتھی قتل کیے جا چکے ہوں، اگر اس قوم کا کوئی آدمی مل جائے تو کیا وہ بخشے گا؟ عمر ابن امیہ زمری نے دونوں کو تہہ تیک کر دیا، قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر سامنے یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے تھے تو یہ راستے میں بہت سارے یہودیوں کے گاؤں آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصالحت کر لی تھی کہ ہمارے ساتھ تم نہیں لڑو گے، جو ہمارے ساتھ لڑے گا اس کی تم مدد نہیں کرو گے، ایسی اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑے گا تو ہم تیری مدد کریں گے۔
یہ ساری مصالحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے لے کر مکے تک جتنے یہودی بسنے والے تھے، مدینے کے راستے میں سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کر لی تھی۔ جب پتا چلا کہ عمر ابن امیہ زمری نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو وہ 2 آدمی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی تھی۔ اب تو یہ ہوا کہ بھائی 2 آدمی مارا گیا ہمارے آدمی کے ذریعے سے، تو انہیں تو اب دیت دینی پڑے گی۔ دیت میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے لوگ مصالحت میں شریک ہوتے ہیں سب سے لیا جاتا ہے اور اصول کر کے اس کے بعد دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی قوم بنو نذیر کے پاس گئے جو مدینۃ المنورہ سے 2 میل کے فاصلے پر وہ قوم آباد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر عرض کیا کہ 2 آدمی مارے گئے ہیں ہمارے آدمی کے ہاتھ سے، انہیں دیت دینی ہے، مصالحت کے اندر تم بھی شریک ہو، تمہیں بھی اس دیت کے اندر حصہ لینا پڑے گا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس چھت کے نیچے بیٹھ جائیے، ہم دیت کا چندہ کرتے ہیں پورے گاؤں میں، جو اصول ہوگا پھر ہم آپ کو لا کر دے دیں گے۔ ادھر ان بنو نذیر یہودیوں نے کچھ بدماشوں کو لگا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگ بھاری پتھر اس چھت پر لے کر چڑھ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دو، آج نبی اکرم کا کام تمام ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ چند منٹوں کے اندر یہ کام ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور سیدھے مدینۃ المنورہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک قانون پاس کیا کہ بنو نذیر جو یہودی قبیلہ ہے، مدینۃ المنورہ سے 2 میل کی دوری پر وہ بسنے والا قبیلہ ہے، 10 دن کے اندر پورا گاؤں خالی کر دے، اگر 10 دن کے بعد کوئی بھی شخص ملتا ہے اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر ملتے ہی تھوڑی بہت کھلبلی ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ منافقین کو تو ہر ایک چیز کی خبر رہتی تھی۔ منافقین کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دھمکی دی ہے، تو عبداللہ ابن ابی نے یہودیوں سے مل کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے بھاگنا مت، 2000 کی فوج میرے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی فوج لے کر آئیں گے تو ہم 2000 فوج کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان یہودیوں کو سینہ ذرا چوڑا ہو گیا، کہا کہ بہت بڑی طاقت مل گئی۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 دن ہو گئے، گاؤں خالی نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لیے اور لینے کے بعد بنو نذیر یہودیوں پر چڑھائی کر دی۔ جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو دیکھا تو ایک قلعے کے اندر پناہ لے لی، وہ اس غرض سے کہ وہ منافق جو 2000 فوج کی باتیں کر رہا تھا، جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے لڑیں گے۔ لیکن منافقوں کی اتنی طاقت کہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے لڑ سکے۔ وہ سنتے ہی عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو قلعے سے نکل نہیں رہے، بھاگنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ جتنے درخت کھجور کے لگے ہوئے ہیں سب کو جلا دو، کاٹ دو۔ بڑی مصلحت سے کام لیا، کھجور کاٹنے شروع، جلانا شروع،
یہودیوں نے دیکھا کہ اب تو بس کھجوروں کو جلانے کے بعد میرا ہی نمبر ہے. ان یہودیوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں, تھوڑی بہت مہلت دی جائے, ہم یہاں سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت اور مسکنت کے ساتھ ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ, لیکن شرط اتنی ہے کہ کوئی بھی ہتھیار اپنے ساتھ لے کر مت جانا. کچھ فلسطین چلے گئے, کچھ مدینے کے قریب خیبر میں چلے گئے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مدینے سے ان یہودیوں کو ذلت کے ساتھ نکالا. اتنے ذلیل تھے کہ جاتے وقت جو دروازوں کی کنڈیاں ہوتی ہیں اور ایسی اس کے اندر جو ہینڈل لگا ہوا ہوتا ہے, ان ہینڈلوں کو اور ان کنڈیوں کو اکھاڑ کر اپنے بیگ میں رکھتے تھے, تھیلے میں رکھتے تھے, اور وہ بھی لے کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذلت کے واسطے سب کچھ لے جا سکتے ہو, لیکن کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. یہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مدینۃ المنورہ سے پورے یہودیوں کو نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی. ان وصیتوں کے درمیان ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ پورے جزیرۃ العرب کو غیر مسلموں سے خالی کرو, یہ اسلام کا مرکز رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جتنے غیر تھے, خصوصاً یہودی جو خیبر کے اندر آباد تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں سے تم چلے جاؤ, تمہارا کوئی راستہ نہیں, تمہاری کوئی جگہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذلیل کر کے, ان کو فقر فاقہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق پورے طریقے پر مدینۃ المنورہ کو خالی کرا دیا, اور وہ سب کے سب شام کی طرف چلے گئے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا ہے, دیکھتے رہیے گا کیا ماجرا ہونے والا ہے. جس دن امریکہ اپنا ہاتھ روکے گا, اور روکے گا ہی روکے گا, آج تک کسی سے لڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہوا ہے. افغانستان آپ کے سامنے ہے, وہ روکے گا ہی روکے گا. پھر اتنی حالت ان کی خراب ہوگی کہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور فقر و فاقہ چھایا ہوا ہوگا. وباءوا بغضب من اللہ, اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی ان پر رہے گی. ایک مسئلہ اور سمجھتے چلے جو فی الحال پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت کے درمیان فرمایا کہ غیر مسلموں سے پورے جزیرۃ العرب کو خالی کر دو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے طریقے پر خالی کرا دیا. آپ مدینۃ المنورہ جب جائیں گے, غیر مسلموں کی دکانیں بھی ملیں گی. ابھی فی الحال ایک وزیر وہاں سے ہو کر لوٹی. لوگوں کے بہت سارے اعتراضات, بہت سارے سوالات کہ یہ مدینۃ المنورہ کے اندر چلی کیسے گئی. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مشرکین اس سال کے بعد اب مسجد حرام کے قریب نہ آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے مسئلے کو نکالا ہے کہ زمانے جاہلیت میں
مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قبضہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سال کے بعد کوئی مشرک اس خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے. اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم، کوئی غیر خانہ کعبہ کا طواف اب نہیں کر سکتا. یہ مکے کی بات چل رہی ہے، مدینے کی بات ابھی نہیں ہوئی. مکے کے اندر، مدینے کے اندر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چلتا ہے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد تقریباً 22 کلومیٹر تک، جسے ہم میقات کہتے ہیں، اس میقات کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا. جہاں سے عمرہ کے لیے ہم احرام باندھتے ہیں، احمد بن حنبل نے کہا کہ اس میقات کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. مدینہ المنورہ کی بات ہی نہیں ہے. مدینہ المنورہ سے آپ کافی دیر تک چلیں گے تب جا کر میقات آئے گا، اور وہ میقات کے ذریعے سے آپ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوں گے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے میقات بنا دی گئی ہے، اس میقات کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہوگا. آج بھی اگر آپ جاویں گے وہاں ہر میقات پر صاف لکھا ہوا ہے ممنوع الدخول لغیر المسلمین، غیر مسلموں کو اس میقات کے اندر داخل ہونا منع. اگر کوئی غیر مسلم مدینہ المنورہ جاتا ہے، وہاں اپنی تجارت کرتا ہے، وہاں جو کچھ کرتا ہے، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میقات کے اندر جانا منع ہے. البتہ اتنا طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کی مزار وہاں موجود ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی بھی اپنا آوے یا غیر آوے، عزت و آبرو کا خیال رکھتے ہوئے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے، اور ایسے طریقے پر آئے کہ اس شہر کی بے حرمتی نہ ہو پائے. یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے. ننگے نہ آئے، سر کھلے نہ آئے، ناچ گانے کے ساتھ نہ آئے، باجا کے ساتھ نہ آئے، بلکہ ایسے طریقے پر آئے کہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یہ داخل ہونے والا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہودیوں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور فقر و فاقہ چھایا ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے ساتھ وہ لوٹیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ کیوں ہوئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں مقدر کر رکھا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ یہودی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ بنو اسرائیلیوں نے 70 نبیوں کو قتل کر دیا جبکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد سے یہ تجاوز کرنے والے ہیں. سبحان